سر اس حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، ہمارے پروگرام میں موجود تھے اب سے چند دنوں قبل ناصر علی صاحب، جب انہوں نے یہ تمام تر اہم باتیں کی اور ان تمام تر معاملات پر انہوں نے گفتگو کی اور ان الزامات کا جو ہے انہوں نے یہ واضح طور پر الزامات عائد کیے سابق لیجنڈری کھلاڑیوں پر، تو کیا کہیں گے؟ انہوں نے واضح طور پر تو ایک اہم سوال جب ہم نے ان سے پوچھا کہ ریان بٹ صاحب اس وقت کپتان تھے، آپ میچ فکسنگ کا الزام لگا رہے ہیں، تو کیا کپتان کو علم تھا اتنا بڑا جو ہے آپ بیان دے رہے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا یہ تمام تر چیزوں کے حوالے سے میں بات کروں گا، عدالتی معاملات اگر ہوں گے تو وہاں میں تمام ثبوت پیش کروں گا۔ تو کیا سمجھتے ہیں اتنے پختہ انداز سے وہ بات کرتے ہوئے تو دکھائی دے رہے ہیں، کیا ان کے پاس یہ شواہد موجود ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو ناصر بھائی نے جو ساری باتیں کی ہیں ان کے سینئرز ہیں، ان کے بیچ میٹ بھی رہے ہیں، ان کے کوچز بھی رہے ہیں، سارا کچھ رہے ہیں، شناز بھائی ہیں، اصلاح بھائی ہیں۔ اگر آپ ان کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں ان کا انہی کو پتا ہوگا، کیونکہ اب جب اصلاح الدین صاحب باہر جاتے تھے ٹیمیں لے کے، اس وقت تو میرے خیال سے میں 80 کی میری پیدائش ہے، یہ باتیں کر رہے ہیں 82 83 84 کے بارے میں، اور جہاں تک انہوں نے یہ باتیں کی ہیں یہ ان کو زیادہ پتا ہوگا، ہمیں تو ان باتوں کا نہ پتا ہے نہ ثبوت ہے اس چیز کا ہمارے پاس۔ لیکن میں ایک بات یہ ضرور کروں گا کہ آج کل جو ہاکی جس جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے، اس وقت اس طرح کی باتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ ہم خود ہی ہاکی پلیئر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، یا ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری ہاکی کی جو پوسٹیں ہیں یا جو سیٹیں ہیں ہم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ ہاکی ہماری جو ہے وہ ہم 19ویں نمبر پہ ہیں، ہمیں ہاکی ٹھیک کرنے کے لیے سب کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے کہ آپس میں لڑنا چاہیے۔ بالکل، یہ آپ نے ایک واضح اہم سوال جو ہے سامنے رکھا ہے، کہ اچھا پیغام آپ نے دیا ہے، لیکن ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے جب ہم نے ناصر علی صاحب سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جو کمیٹی بنائی ہے حکومت پاکستان نے اور اس کمیٹی کی باقاعدہ جو ہے تمام تر چیزیں طے کی ہیں، وزیر اعظم پاکستان نے پرفارمنس آڈٹ کمیٹی قائم کی گئی ہے، ان میں موجود جو اشخاص ہیں ان کی کارکردگی پر مجھے جو ہے سوالات ہیں اور وہ سوالات میں نے اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا اصلاح الدین صاحب کا ماضی یہ رہا، اختر رسول صاحب کا ماضی یہ رہا، شہناز شیخ صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ 2006 میں تو باقاعدہ جو ہے منظم انداز سے میچ فکس کیا گیا، جاپان کی ٹیم ویسی نہیں تھی جس کے خلاف ہم نے میچ ڈرا کیا، اور جب ہم چائنا سے ہارے تو میں نے کہا کہ ہم نے سب سے بڑی غلطی کی ہے، ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے جس کی سزا ہمیں ملی ہے، اور یہ میں نے کہا شہناز شیخ کو۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ جو میچ تھا جاپان اور پاکستان کے درمیان جو ڈرا ہوا تھا، کیا وہ میچ فکس تھا؟ اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ وہ دے رہے ہیں، آپ جو کپتان تھے اس وقت۔ دیکھیں میری بات یاد رکھیے گا، جب کوئی ٹیمیں آپس میں میچز کھیلتی ہیں یا ٹیمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں ہوتی ہیں تو ہم لوگ پہلے ہی سیمی فائنل کوالیفائی کر چکے ہوئے تھے۔ اب میں اس کی سمپل سی ایک مثال آپ کو دوں گا کہ اگر ایک آرمی کا مقابلہ ہو رہا ہو کہ امریکن فوج سے لڑنا ہے، کہ آپ نے فرض کریں افغانستان کی فوج سے لڑنا ہے، اور یہ مقابلہ ہو رہا ہو اور آپ فرسٹ پریفرنس سیمی فائنل میں امریکہ کو دیں گے کہ افغانستان کو دیں گے؟ یہ ایک پلاننگ ایک چیز سوچی گئی تھی کہ اس وقت چائنا کی ٹیم اتنی اچھی نہیں تھی، تو ہم چاہتے تھے کہ ہم سیمی فائنل چائنا کے ساتھ کھیلیں۔ اسی طرح 10,000 دفعہ انڈیا نے ملیشیا کے ساتھ میچ ڈرا کھیلا اور پاکستان کو باہر کر دیا۔ یہ چیزیں میچ پلاننگ کا ایک حصہ تھی کہ ہم لوگ سیمی فائنل جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کھیلیں۔ میچ فکس وہ ہوتا ہے، یہاں تو ناصر علی بھائی جو ہے وہ یہ ثابت کر دیں اس کا یہ مطلب ہے بٹ صاحب آپ دیے گئے شناز شیخ صاحب کو۔ جی مکمل کریں، آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ اتنے پیسے جی میں کہہ رہا ہوں یہاں تو ناصر علی بھائی یہ ثابت کر دیں کہ شناز شیخ صاحب نے اتنے پیسے لیے تھے میچ فکس کرنے کے لیے، اور وہ پیسے لڑکوں کو دیے گئے ہیں یا شناز صاحب نے خود رکھ لیے ہیں، اس کے اوپر تو میں بالکل یہ کہوں گا کہ اگر ایسا کیا انہوں نے شناز بھائی نے تو پھر تو بہت غلط کیا ہے۔ لیکن آپ کا جو جی میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے بٹ صاحب اس وقت کہا ہے کہ یہ پلان کے مطابق تمام تر چیزیں ہوئی، اور ہم چاہتے تھے کہ چائنا کے خلاف جو ہیں سیمی فائنل مقابلہ کھیلیں، اور اسی حوالے سے ٹیم پلان تھا پوری۔ اس وقت جو ٹیم کی موجودہ سربراہی تھی وہ کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے، اور تمام جو دیگر جو کوچز تھے ان کی جانب سے یہ مشاورت کی گئی تھی کہ اس طرح سے تمام تر چیزیں ہونی ہیں، تو یہ ٹیم پلان کا حصہ تھا۔ اس میں واضح طور پر ناصر علی صاحب کی بھی شمولیت تھی، وہ بھی اس میں شامل تھے اس عمل میں۔
جی بالکل، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے، وہ شناز بھائی کو اسسٹ کر رہے تھے، اور وہ جب میچ ہو رہا تھا تو وہ میچ کا پورا حصہ تھے، وہ اسسٹ کر رہے تھے اوپر واکی ٹاکی کے تھرو شناز بھائی کو. تو یہ میچ پلاننگ تھی. یہ چیزیں کہہ دینا بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن اس کا اچھا، جب فالو ہم اپ نے کرنا ہم نے بڑا ہم نے یہ مشکل سوال ہوتا کیا ہے. کہ آپ یہ تمام الزامات لگا رہے ہیں، آپ کے پاس اس سے متعلق شواہد موجود ہیں، اور آپ 40 سال کے بعد یہ براہ راست یہ الزامات کیوں لگا رہے ہیں اور کیا وجہ بنی ہے؟ اور خاص طور پر جب ہم نے بات کی کہ میچ فکسنگ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، 2006 کا یہ واقعہ ہے، آپ ابھی جا کے ان تمام تر معاملات پر بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اسی وقت ٹیم چھوڑ کر آ گیا تھا. نہیں، میرے خیال سے ہم لوگوں نے اکٹھے ہی ٹریول کیا تھا واپس، اور ہم ٹیم کے ساتھ اکٹھے سارے واپس آئے تھے. اور جو تیسری پوزیشن کا میچ تھا اس میں ہم نے جاپان کو 7-4 سے ہرایا تھا، اور اس میں بھی ناصر بھائی جو تھے وہ اسسٹ ہی کر رہے تھے شناز بھائی کو. میرے علم میں تو یہی ہے، باقی اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ عدالت اگر کی آپ کہیں تو میں براہ راست آپ کو واپس سے وہ کلپ بھی دکھاؤں اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہہ کے پروگرام میں کہ سر انہوں نے وہ کیا کچھ دیکھیں، کہا. مجھے کلپ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جی کیونکہ جو حقیقت ہے، دیکھیں میں نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، اور میں نے بھی خدا کو جان دینی ہے. جو حقیقت، جو چیز تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اچھا، آگے جو ان اصلاح تمام تر بھائی کا چیزوں کے اور دوران ایک اکبر اہم بھائی سوال کا. یہ سامنے آتا ہے بٹ صاحب، مجھے کائنڈلی اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ٹیم پلان کا حصہ تھا، ہم چاہ رہے تھے چائنا کے خلاف میچ کھیلیں، دیر واز نو اینی انڈرسٹینڈنگ ٹو فکس دا میچ. تو اگر وہاں کوئی میچ فکس کرنے کی نہ انڈرسٹینڈنگ تھی، نہ ایسی کوئی سازش تھی، تو یہ جو الزامات وہ لگا رہے ہیں تو اس میں کوئی وزن نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہے ریت کی ڈھیر کی طرح ثابت ہوں گے سب؟ دیکھیں، آپ اپنے ہی ملک کو، آپ اپنے ہی نیشنل گیم کو اس طرح کے الزامات لگا کے خراب کر رہے ہیں. میرے خیال سے کہ اگر انہوں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ میرے پاس یہ جو پروو یا چیزیں ہیں میں عدالت میں اس کو پیش کروں گا، تو پھر ان کے پاس ہوں گے، وہ کر سکتے ہوں گے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی اس طرح کی کوئی وجہ سر ہے یہ جو کہ میچ جس کی میچ وجہ سے فکسنگ کا خاص طور وہ پر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، مسلسل میں یہی جو ہے فرما رہا ہوں کہ یہ جو میچ فکسنگ کا جی مجھے لفظ انہوں پتا نے ہے کہ آپ بار بار اس بارے میں کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ جی ایک ایسا ایشو ہے جی کہ جی جو کرکٹ میں بھی بہت انوالو ہوتا ہے. خیر ہاکی میں تو کبھی ہوا نہیں، اگر ہاکی میں ایسا ہوتا تو شاید آج ہاکی پلیئر بھی پراڈو اور لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے. بالکل. اچھا، مجھے اس حوالے سے بتائیے گا سر، اب یہ سلسلہ جو جاری ہے اور ان تمام تر چیزوں کے دوران اب ہم دیکھ رہے ہیں واضح طور پر یہ موقف سامنے تو آیا ہے، بات کی جائے ناصر علی صاحب کی جانب سے. اب آپ نے کہا کہ اس طرح کے کوئی عمل دخل نہیں تھا، اس طرح کے کوئی معاملات نہیں تھے، تو اس کے بعد پاکستان ٹیم، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہارے چائنا سے تو یہ سزا دی ہے اللہ نے ہمیں، اور کیونکہ ہم نے جاپان کے خلاف میچ ڈرا کیا تھا، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہار جیت جو ہے وہ کھیل کا ایک حصہ ہے، اور آپ اس چیز کو کسی بھی فریم آف مائنڈ میں لے کے جا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم نے جو ہے چائنا کے ساتھ ہم پلان کر کے آ رہے تھے کہ ہم چائنا کے ساتھ کھیلیں، لیکن اللہ کو نہیں منظور تھا کہ ہم وہ جیتے، کیونکہ بیسیکلی چائنا اس وقت ایشیا میں سب سے نچلے نمبر کی ٹیم تھی، لیکن اس سینیریو کے اندر وہ اس جگہ پہ پہنچ چکی ہوئی تھی کہ وہ سیمی فائنل کے اندر کوالیفائی کر رہی تھی. تو یہ ایک بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ عمل جو ہے یا ہم جو سوچ رہے ہیں، کیونکہ جو پلانر ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہم جتنے مرضی پلان بنا لیں، اگر ہمارے نصیبوں میں جیت نہیں ہے تو ہم نہیں جیت سکتے. اگر آپ بات کرتے ہیں 2010 کی، جس میں ہم ایشین گیمز کا گولڈ میڈل جیتے، اس میں بھی ہم لوگ انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتے تھے سیمی فائنل، لیکن ہم لوگ کھیلنا چاہتے تھے ملیشیا کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارا جو سیمی فائنل آیا وہ ٹف ٹیم کے ساتھ آیا، کوریا کے ساتھ، اور وہ پلینٹی سٹروکس کے اوپر ہم لوگوں نے جیتا، وہ بھی سڈن ڈیتھ کے اوپر. وہ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز منظور تھی، اور ہم لوگ ٹف ٹیم کے ساتھ کھیل کے بھی جو ہے وہ فائنل ملیشیا کے ساتھ کھیلے، اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ جیت لیا ایشین گیمز کا ٹائٹل. اب اس بات میں اگر بات کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، ہار جیت یہ اللہ تعالیٰ نے ہار دیکھنا جیت ہے کہ بالکل آپ کے کھیل کا نصیبوں حصہ میں وہ ہوتی چیز ہے. ہے کہ بہت نہیں. شکریہ قیمتی وقت دینے کے ہم لیے. پلان ضرور کر سکتے جی ہیں، لیکن پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے والی وہ ذات اوپر بیٹھی. بالکل، بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور باقاعدہ اس معاملات پر بات کی، کیونکہ ایک جانب یہ معاملہ جاری ہے اور دوسری جانب جو ہیں کاسرائیاں کافی ساری جو ہیں اس معاملے پر آ رہی ہیں.